محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 1-28۔ بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کے وبال سے ڈراؤ، قبل اس کے کہ اس پر دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا تو وہ نہیں ٹلے گا۔ کاش کہ تم سمجھو۔ جب لوگوں نے نہیں مانا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن دین حق کی طرف بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے پر وہ دین سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اور جب کبھی بھی میں نے ان کو دین کی طرف بلایا تاکہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر بھی میں نے ان کو کھلے طور پر بلایا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔ میں نے کہا کہ اے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم کو آسمان سے مینا برسائے گا اور ماں اور مال اور بیٹوں سے تمہیں نوازے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان کو تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے اور اس میں چاند کو روشن بنایا اور آفتاب کو چراغ کی طرح بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو اس میں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس میں بڑے بڑے کشادہ راستوں پر چلو پھرو۔ جب لوگوں نے نصیحت قبول نہیں کی تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کی پیروی کی جن کو ان کے ماں اور اولاد نے نقصان ہی زیادہ پہنچایا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور اوا اور سوع و یعوس اور یعوق اور نصر، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں۔
تو ان کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا، اور اے پروردگار انہوں نے بہت سی لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا اور کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جتنے کافر زمین پر ہیں ان میں سے ایک کو بھی رہنے والا مت چھوڑ۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو پھر سے گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور کافر ہی ہوگی۔ پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لائے میرے گھر میں پناہ دیا، تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بخش دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا واقعہ تفصیل سے بیان فرما کر ہمیں ہدایت بخشی۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کے وسوسوں سے، کافروں کے کفر سے اور ظالموں کے ظلم سے۔ یا اللہ، تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ ہمیں تیری رحمت میں ڈھانک لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔